خدا کو ہم نے دیکھا سدا مٹھن کی گلیوں میں، خدا بے پردہ ہے جلوہ نما مٹھن کی گلیوں میں۔ مٹھن کی گلیوں میں تو بابا فرید ہے، لیکن کہتے ہیں خدا کو دیکھا ہم نے سدا مٹھن کی گلیوں میں، خدا بے پردہ ہے جلوہ نما مٹھن کی گلیوں میں۔ فرید پاک کی صورت میں بے صورت کا جلوہ ہے، تو بے رنگی میں آ صورت مٹا مٹھن کی گلیوں میں۔ بابا فرید کی جو صورت ہے اس میں اصل میں اللہ آ چکا ہے، بے صورت کا جلوہ ہے۔ احد احمد ہے، احد احمد ہے لیکن میم کے پردے میں آیا۔ احد احمد ہے، اللہ محمد ہے لیکن میم کے پردے میں آیا۔ وہی جلوہ جو فاراں ہوا احمد کی صورت میں، اسی جلوے کو پھر عریاں کیا مٹھن کی گلیوں میں، کہ ہمارے نبی جو مکے میں آئے، فاران کی پہاڑیوں پہ آئے نبی بن کر، وہاں وہ اللہ کی تصویر محمد کی صورت میں بن کر آئے، اور آج وہ مٹھن کوٹ میں آئے بابا فرید کی شکل میں۔ تو اللہ، رسول، بابا فرید تینوں ایک ہی چیز ہے۔ بتائیے یہ ایمان جنت میں جانے کے لیے فائدہ دے گا؟ صفحہ 179 پر لکھتے ہیں، مسجود محمد ایک پاسے جگ ساجد، ساجد جگ سارا ایک پاسے، کہ جس کو سجدہ کیا، ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ پکی بات ہے۔ یہاں کہتے ہیں مسجود محمد، مسجود کہتے ہیں جس کو سجدہ کیا جائے، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو۔ ہم سارے سجدہ کرتے ہیں، ہم ساجد ہیں۔ کچھ لوگ نام رکھتے ہیں ساجد علی، ساجد حسین، تو یہ شرکیہ نام ہے۔ ہم نہ علی کے لیے سجدہ کرتے ہیں نہ حسین کے لیے، ہم ساجد الرحمن ہیں، ہم اس رحمان کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ کہا مسجود محمد، جس کو سجدہ کیا جائے وہ مسجود ہے۔ کہا لوگ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ خود محمد کو سجدہ کرتے ہیں۔ مسجود محمد ایک پاسے جگ ساجد سارا ایک پاسے، سارا جہان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتا ہے، اور اصل اللہ محمد الرسول اللہ ہی ہے۔ محمد دی صورت ہے صورت خدا دی، محمد دی صورت ہے صورت خدا دی، میرے دل تو نقشہ مٹا کوئی نہیں سکتا، کہ جو یہ رسول اللہ کی صورت ہے یہ اصل میں رسول اللہ کی صورت نہیں، یہ اللہ کی صورت ہے، اور یہ نقشہ میرے دل میں اتنا پکا ہو چکا ہے کہ اس نقشے کو میرے دل سے مٹا کوئی نہیں سکتا۔ خدا آکھاں تا جگ ڈرداں، خدا آکھاں تا جگ ڈرداں، جدا آکھاں تے دل مرداں۔ اگر رسول اللہ کو خدا کہوں، اصل میں حقیقت یہی ہے کہ رسول اللہ محمد خدا ہیں، لیکن پھر دنیا والوں سے ڈر لگتا ہے یہ کیا کہیں گے۔ اور اگر جدا آنکھاں تا دل مرد ہے، اگر میں نبی کو خدا نہ کہوں تو میرا دل اور میرا ایمان مر جاتا ہے۔ وہ ایک ذاکر کی ہم نے سنی بات، وہ ذاکر کہتا ہے، شاکو گھٹاون دے ملا چارے نہ لا، چنگی گل لئی ملنگا تے فتوے نہ لا، توبہ 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 علی کو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں، کہ علی کو نہ خدا کہتے ہیں نہ خدا سے جدا کہتے ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہاں بھی یہ کہتا ہے رسول اللہ کے بارے میں، خدا آکھاں تا جگ ڈرنا، اگر میں خدا کہوں تو دنیا والوں سے ڈر لگتا ہے، جدا آکھاں تا دل مردا، اور اگر خدا نہ کہوں تو میرا ایمان اور میرا دل مر جاتا ہے۔ بشری ویس وٹا کر آیا، آہد اوہا احمد سڑوایا، وہ دنیا میں انسانوں کا کپڑا پہن کر، انسانوں کا لباس پہن کر آیا، تھے وہ اللہ، لیکن دنیا میں آ کر انہوں نے اپنا نام احمد رکھ لیا، لیکن اصل میں وہ اللہ ہی تھا جو دنیا میں دنیا کا لباس پہن کر آیا۔ پھر اللہ کے لیے مجھے بتائیے، اگر رسول اللہ تھے تو عائشہ کا شوہر کون تھا؟ فاطمہ کا باپ کون تھا؟ پھر بیت اللہ میں سجدہ کرتے ہوئے کافروں نے کس کے سر پہ اوجڑی لا کر پھینکی تھی؟ کس کے گلے میں کپڑا ڈال کے لپیٹتے تھے؟ وہ کون تھا جو صدیق کے کندھے پر بیٹھ کر غار کے اندر جا کر چھپا تھا؟ وہ کون تھا جو صدیق کی گود میں سویا کرتا تھا؟ وہ کون تھا جس کے دانت ٹوٹے تھے؟ وہ کون تھا جس کا ماتھا پھٹا تھا؟ وہ کون تھا جو گڑھے میں گرا تھا؟ وہ کون تھا جس کو طائف کے اندر ظالم پتھر مار رہے تھے؟ وہ کون تھا جو پتھر کھا کھا کے لہو لہان ہو کے زمین پہ گر گیا تھا؟ وہ کون تھا جس کو جبرائیل نے آ کر کہا تھا اجازت تو دو، یہ پہاڑوں کا فرشتہ لایا ہوں، یہ پہاڑ اٹھائے گا، طائف والوں کو پیس کے رکھ دے گا؟ وہ کون تھا جس نے کہا تھا نہیں جبرائیل ان کو نہ مارو، مجھے امید ہے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے، یہ نہ صحیح ان کی نسلوں میں سے پیدا ہونے والے ضرور اللہ کا کلمہ پڑھیں گے۔
اگر وہ اللہ ہی تھا تو نعوذ باللہ کیا اللہ کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے؟ اگر وہ اللہ ہی تھا، وہ رسول اللہ ہی تھا تو خدیجہ کا مال تجارت کے لیے اللہ لے کر جا رہا تھا۔ اگر وہ اللہ ہی تھا، خدیجہ سے شادی نعوذ باللہ اللہ نے کی تھی۔ نقل کفر نباشد اتھا خود عبد سڑویں دے، اتھا حق نال ملویں دے، دماغی کو چکر دیں دے، ہے الٹی چال کیا پوچھیں دے کہ یہاں تو اللہ کے نبی اپنے آپ کو بندہ کہتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ بندہ نہیں رہیں گے، بلکہ وہ خود اللہ بن کر سامنے آئیں گے۔ تو صرف ہمارے دماغوں کو چکر دیا ہوا ہے، اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی ہے جو اللہ بن کر ہمارے سامنے آیا۔ تیڑے میم دے برکے پاون تو صدقے، آہد ہو کے احمد سڑواون تو صدقے۔ اے نبی آپ اللہ ہیں لیکن اپنے آپ کو احمد کروا رہے ہیں، میں آپ پر صدقے اور قربان چاہوں۔ پھر آئیے اپنی بات کی طرف، الا الذین آمنوا، خسارے سے بچنے کا، جہنم سے بچنے کا ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، جیسے مولویوں نے لکھا، جیسے پیروں نے لکھا، جیسے بزرگوں نے کہا، نہیں ویسے جیسے اللہ کو مطلوب ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا، نہ محمد اس کے نور میں سے ٹکڑا ہے، نہ وہ نور من نور اللہ ہے، نہ وہ بابا فرید کی شکل میں آیا، نہ وہ رسول اللہ کی شکل میں آیا، وہ ذات میں اکیلا ہے کہاں؟ الرحمن علی العرش استوى، اپنے عرش پہ مستوی ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کی صفتیں کسی بندے میں نہیں آ سکتی، وہ اپنی عبادت میں اکیلا ہے، رکوع اس کے لیے، سجدہ اس کے لیے، قیام اس کے لیے، قربانی اس کے لیے، نظر اس کے لیے، نیاز اس کے لیے، ذبح اس کے لیے، روزہ اس کے لیے، حج اس کے لیے، طواف اس کے گھر کا اس کی عبادت کے طور پہ، خوف اس سے، امید اس سے، بھروسہ اس سے، توکل اس سے، مدد اس سے مانگنی، رونا اس کے سامنے، دعائیں اس سے کرنی، التجائیں اس سے کرنی۔ کشتییں پھنس جائیں تو یہ نہیں کہنا مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، بلکہ کہنا اللہ پھنس چکا ہوں اور پھنسوں کو نکالنے والا صرف تو ہے۔ یہ پہلا سٹیپ۔ پھر وعاملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد یہ نہیں گھر جا کے سوچو جی مولوی صاحب میں بڑا پکا مواحد ہوں، ماشاءاللہ کبھی سجدے نہیں کرتا، قبروں کا طواف نہیں کرتا، نظر و نیاز نہیں دیتا، فجر کی نماز جی بقالہ رات 2 بجے بند کرتا ہوں نا، پھر صبح آنکھ نہیں کھلتی اس لیے فجر کی نہیں پڑھتا، زور اثر کی کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں۔ جنت میں جانے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ وعاملوا الصالحات، ہر وہ عمل کیجئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں اور حدیث میں اور شریعت میں موجود ہے۔ نماز 5 وقت کی پڑھیے، روزہ رکھیے، جو جو اللہ کے نبی کے احکام آتے ہیں۔ عاملوا الصالحات، نیک عمل کیجئے۔ نیک عمل سے مراد کیا ہے؟ جو عمل رسول اللہ نے کیا وہ نیک عمل ہے، اور جو عمل رسول اللہ نے نہیں کیا وہ نیک۔ اب آپ کہیں گے جی مولانا قرآن کھانے کے اوپر پڑھنا کیا بری بات ہے؟ مر جائے تو تیجے پر ختم دلوانا کیا بری بات ہے؟ 7ویں کا ختم دلوانا کیا بری بات ہے؟ 9ویں کا ختم کیا بری بات ہے؟ 10ویں کا ختم، 40ویں کا ختم کیا بری بات ہے؟ آیت کریمہ گٹھلیوں پہ پڑھنا کیا بری بات ہے؟ اللہ کا نام لے رہے ہیں نا، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ عمل بھی عمل صالح قرار پائیں گے؟ نہیں۔ ہم کہتے ہیں پیارے بھائی 1 رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2۔ اگر آدمی تیسرا سجدہ شروع کر دے، وہ تیسرے سجدے میں گانے گائے گا یا تسبیح پڑھے گا؟ کیا کرے گا؟ تسبیح پڑھے گا نا، گانے تو نہیں گائے گا نا۔ لیکن یہ تیسرا سجدہ اس کو جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں؟ یہ تیسرا سجدہ ثواب نہیں بنے گا۔ کیوں؟ جواب ملے گا کہ رسول اللہ نے 1 رکعت میں کتنے سجدے کیے؟ 2۔ اگر تیسرا سجدہ کرنا باعث ثواب ہوتا تو رسول اللہ تیسرا سجدہ کر کے جاتے۔ بس موٹی سی مثال سامنے رکھ لو، فارمولہ ہے آپ کے پاس، ہر عمل پہ لا کے اس فارمولے کو پیسٹ کر کے دیکھو۔ اگر کھانے پہ سورت یاسین پڑھنا ثواب کا کام ہوتا تو رسول اللہ پڑھ کر جاتے۔ مرتے ہوئے، مرنے کے فوراً بعد پہلے دن کا ختم، تیسرے کا ختم، 7ویں کا ختم، 9ویں کا ختم، اگر یہ ثواب کا کام ہوتا رسول اللہ کر کے جاتے۔ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنا ثواب کا کام ہوتا، رسول اللہ کر کے جاتے۔ 40واں کل چہلم کرنا ثواب کا کام ہوتا، رسول اللہ کر کے جاتے۔ آپ نے تو فرمایا جب کسی کے گھر میں میت ہو، پڑوسیوں کا حق بنتا ہے کہ ان غمزدوں کے گھر کے اندر کھانا پکا کر بھیجیں۔ ادھر باپ مر جاتا ہے، ادھر مولوی صاحب ختم دلوانے کے لیے آ جاتے ہیں، وہ دیگ والے کو بلانے چلا جاتا ہے، یہ تو یتیموں کا مال کھانے والا ہے۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہر وہ کام کیجئے جو رسول اللہ کے دین سے ثابت ہے۔ جو آپ کے دین سے ثابت نہیں، وہ کتنے خوبصورت لفافے میں لپیٹ کر کوئی لے آؤ، کہو اگر یہ دین ہوتا تو رسول اللہ بتا کر جاتے۔ نبی کی بیوی فوت ہوئی، آپ نے 3، 7، 9، 10، 40واں کل برسی نہیں کی۔ اگر یہ دین ہوتا تو نبی ختیجہ کے لیے کرتے، نبی اپنی بیٹیوں کے لیے
کرتے، بیٹوں کے لیے کرتے، ہر وہ عمل کیجئے جس پہ رسول اللہ کی مہر ہو۔ دو طریقے ہو گئے جنت میں جانے والوں کے، خسارے سے بچنے والوں کے۔ تیسرا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب توحید سمجھ آ جائے، جب قرآن سمجھ آ جائے، جب رسول اللہ کا فرمان سمجھ آ جائے، پھر لمبی چادر لے کے گھر میں جا کر سو جاؤ، ہیں یہی کام کرنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب جو دین آپ کو سمجھ آیا ہے اس دین کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ کا کوئی پڑوسی آپ کے پاس 9 محرم کو سبیل حسین کا دودھ لے آیا، گوشت لے آیا، تو آپ کو بیٹا کوئی بات نہیں، لے کے رکھ لو، کوٹھے پہ پھینک دینا، نہ کھانا۔ اگر واپس کیا نا تو پتہ لگ جائے گا یہ مواحد ہے، پھر ہمارے جو